حاضرین محترم، میں دعوت دینے جا رہا ہوں نہایت ہی علمی فکری شخصیت کو، اور وہ صرف خود ہی علمی فکری شخصیت نہیں بلکہ ان کے والد گرامی استاذ العلماء حضرت علامہ عبد الحکیم شرف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے عالم تھے اور بہت ساری کتابوں کے مصنف تھے۔ اہل علم میں بیسیوں حضرات ان کے شاگرد ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب، چیئرمین شعبہ عربی منہاج یونیورسٹی لاہور، آپ تشریف لاتے ہیں اور اسلامی معاشرے میں تصوف کی ضرورت کیوں، اس عنوان پر گفتگو فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، حمدا کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الأقدم والمظہر الأتم لاسمک الأعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلى آلہ کذالک۔ پیر طریقت حضرت پیر سید اظہر الحسن گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مسعود احمد نقشبندی قادری، ڈاکٹر ارشد نقشبندی صاحب، دیگر اہل علم، حاضرین محترم، مجھے عنوان دیا گیا اسلامی معاشرے میں تصوف کی ضرورت کیوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کسی خانقاہ پر اس طرح کا ریسرچ بیسڈ موضوع اور اس طرح کے دوسرے موضوعات زیر گفتگو لائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کو صبح قیامت تک سلامت رکھے، اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا اور تصوف کا فیض جو ہے حضرت نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات یہاں سے تقسیم ہوتے رہے۔ حاضرین محترم، تصوف کے حوالے سے بعض لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ تنقیدی کلمات کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، تو پھر تصوف کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک اور اعتبار سے ہم دیکھیں کہ آج کے دور میں جتنی کتب مطبوعہ کتب دستیاب ہیں، وہ آج سے 100 سال پہلے اتنی فراوانی کے ساتھ دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ آج انٹرنیٹ پر اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو بے شمار لیکچرز عربی میں، انگلش میں، اردو میں تصوف کے حوالے سے مل جائیں گے۔ بے شمار کتابیں جو ممکن ہے پاکستان میں پرنٹڈ بھی دستیاب نہ ہوں، مخطوطات ہیں تصوف کے حوالے سے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پھر کہے کہ یہ تصوف اور صوفیاء اور مرشد کیا ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو تصوف کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تصوف کیا چیز ہے۔ ہمارے ہاں بعض مدعیان تصوف، جن کو حضور داتا صاحب نے مستصوفین کہا، تو ان کو دیکھ کر کے لوگ تصوف کے حوالے سے بھی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔
تو حاضرین محترم، تصوف کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں جن کا احاطہ یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ چند تصوف کی تعریفات ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے میں عرض کروں گا کہ تصوف کی ضرورت کیوں ہے۔ تو حضرت بشر ابن الحارث الحافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تصوف کی بہت مختصر سی تعریف کی۔ انہوں نے یہ فرمایا، التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس عما في يد الخلائق۔ تصوف یہ ہے کہ حقائق کو لیا جائے اور لوگوں کے ہاتھوں میں، مخلوقات کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے، یعنی اپنی ساری امیدیں اور ساری تمنائیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وابستہ رکھی جائیں۔ لوگوں میں کوئی کتنا بھی امیر ہو، کوئی کتنا مال و دولت والا ہو، اس سے رخ پھیر دیا جائے، یہ تصوف ہے۔ اور ایک دوسرے بزرگ وہ فرماتے ہیں، الصوفی من صفا للہ قلبہ۔ صوفی وہ نہیں ہے جس نے جبہ و دستار پہنا ہوا ہے، صوفی وہ نہیں ہے جو بہت عبادت گزار ہے، بہت وظائف پڑھنے والا ہے۔ فرمایا نہیں، صوفی وہ ہے کہ جس کا دل اللہ رب العزت کے لیے صاف اور شفاف اور پاکیزہ ہو جائے۔ تو اس فرمان کی شرح میں بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اس کا دل مذموم صفات سے خالی ہو جائے اور جو قابل تعریف صفات ہیں ان کے ساتھ آباد ہو جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جس جگہ پر گندگی ہو، جس جگہ سے بری اسمیل اٹھ رہی ہو، تو وہاں ہم میں سے کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو جس دل میں کینہ ہو، بغض ہو، عناد ہو اور دوسری مذموم صفات ہو، تو پھر وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت کی برسات کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں انوار و تجلیات کا درود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ابو محمد الجریری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ فرمایا، التصوف الدخول فی کل خلق سنی والخروج من کل خلق دنی، کہ تصوف ہر اچھی صفت میں، اچھے خلق میں داخل ہونا ہے اور ہر برے خلق سے خارج ہو جانا ہے۔ تو یہ چند میں نے تصوف کی تعلیمات، تصوف کی تعریفات آپ کی خدمت میں عرض کری تھی، اور دوسری بھی بہت سی تعریفات موجود ہیں، لیکن جب ان سب کا مطالعہ کیا جائے اور ان کا نچوڑ نکالا جائے تو وہ دل کی پاکیزگی، کینے اور بغض سے اور دوسری مذموم صفات سے خالی ہونا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس رات ہر شخص کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن دو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر لیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو کسی کے لیے بغض رکھنا، کینہ رکھنا، عناد رکھنا، جسے ہم کچھ سمجھتے کوئی نہیں، تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں اگر رحمت سے محروم ہے تو یا مشرک ہے یا کینہ پرور آدمی ہے۔ تو یہ چند ایک تعریفات تھیں۔ ابو بکر القطانی انہوں نے یہ فرمایا کہ التصوف خلق، تصوف اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ فمن زاد علیک فی الخلق زاد علیک فی الصفا،
کہ تصوف جو ہے یہ اچھے اخلاق کا نام ہے. جو تم سے زیادہ با اخلاق ہے وہ تم سے زیادہ پاکیزگی والا ہے. اس کا ظاہر بھی پاک، اس کا باطن بھی پاک. تو یہ ساری تعریفیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو بندہ پاکیزہ دل لے کے اللہ کی رب بارگاہ میں کاسہ گدائی لے کے حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی کا دل رحمتوں کے لیے، انوار و تجلیات کے لیے قبول کر لیا جاتا ہے. اب سوال یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں تصوف کی ضرورت کیوں؟ لٹریچر بہت موجود ہے، انٹرنیٹ پر بہت علم موجود ہے. تو اس کے حوالے سے میں نے چند ایک پوائنٹس وہ لکھے ہیں، میں آپ کے سامنے اختصار سے پیش کرتا ہوں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ جڑ جائے، اپنے رب کی طرف ہمتن گوش ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کی محبت سے سرشار ہو جائے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ. ایمان والے جو ہیں ان کے دل میں اور محبتیں بھی ہوتی ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، علم کی محبت ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ ان کو ایسی محبت ہوتی ہے، ایسی شدید محبت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یہ ساری محبتیں کم ہو جاتی ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الیک. تو یہ محبت اور یہ عشق کی وارفتگی اسی وقت نصیب ہوتی ہے جب آدمی کا دل پاک ہو اور اس کو اور وہ اچھے اخلاق کے راستے پہ چل رہا ہو. حضور خواجہ غلام قطب قطب الدین صاحب کی بارگاہ میں ایک شعر میں اسی حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. کسی فارسی شاعر نے کہا کہ در خرمن کائنات چون کر دیم نگاہ یک دانہ محبت است باقی ہمہ کا. تو یہ محبت، یہ کیفیات یہ آدمی کو اسی وقت ملتی ہیں جب اس کا دل پاک ہو، اللہ کی طرف محمدن متوجہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ تصوف اور صوفیہ جہاں بندوں کا تعلق اللہ رب العزت سے جوڑتے ہیں، وہاں وہ بندوں کو بندوں سے بھی جوڑ کے رکھتے ہیں اور ان کے قریب بیٹھنے والے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جہاں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کہیں سے کوئی سخت بات بھی ہو گئی وہاں بھی وہ ضبط کا دامن نہیں چھوڑتے. تو وہ صرف اپنے رشتہ داروں تک نہیں، وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک، اچھا اخلاق اپناتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کو بھی اس کا غیر مسلم ہونا اپنی جگہ، لیکن اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے ہیں. اور ایسی درجنوں مثالیں موجود ہیں کہ کوئی کافر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ حسن اخلاق ہم اگر سیکھ سکتے ہیں تو ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے مدارس، ہماری درسگاہیں اب اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ وہاں تصوف کی تعلیم برائے نام بھی موجود نہیں ہے. تو ہم کسی اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہاں حاضری کا یہ فیض ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان صوفیہ کرام نے ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھا ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل و صائم النہار. کہ بندہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے 2 درجے حاصل کر لیتا ہے. ایک سارا دن روزہ رکھنے والے کا اجر
اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور عبادت میں مصروف رہنے والے کا، تو آپ دیکھیں کہ خوش اخلاقی میں کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنی مالیت صرف ہوتی ہے، کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں اچھے اخلاق کا اجر یہ ہے کہ آدمی کو ساری رات کھڑے رہنے والے اور سارا دن روزہ رکھنے والے کا اجر عطا ہوتا ہے۔ اور یہ صوفیہ کرام کے پاس بیٹھنے والا ہی اس بات کو لوگوں کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے، کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور صوفیہ کرام نے یہ جو رویہ اپنایا اس کے پیچھے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من نفس عن مؤمن کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے کسی پریشان حال کی دنیاوی پریشانی کو دور کیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن کی کوئی پریشانی اس سے دور فرما دے گی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی پریشانی کہاں ہے اور قیامت کے روز کی پریشانی کیا ہے، کہاں ہے۔ تو یہ صوفیہ کرام نے جو قرآن کریم سے، حدیث مبارک سے جو دروس اخذ کیے ہیں وہ اپنی سادہ اور سہل زبان میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور ان کے پاس بیٹھنے والا اخلاق سے بھی آراستہ ہوتا ہے، ایثار جیسی نعمت سے بھی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور اگلی جو بات میں نے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ تصوف کی، صوفیہ کرام کی آج بھی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے جھمیلوں میں گم نہ ہو جائیں۔ دنیا اس طرح کی چیز ہے کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا وہ کہاں سے چلا تھا کہاں پہنچ گیا۔ اور میں نے بہت لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال عمر ہو گئی، تو پیچھے مڑ کے ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا سا دورانیہ تھا، تو اتنی عمر ہو گئی، ہم سے اللہ کی عبادت نہیں ہو سکی، ہم دنیا میں مشغول رہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف صحابہ کرام کو دنیا کی طرف سے ان کو موڑ کر کے آخرت کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی اپنی حیات مبارکہ بھی ایسی تھی کہ آپ دنیا کے مال کو اور دنیا کی نعمتوں کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی کسی نے کچھ مال پیش کر دیا، کوئی سونا چاندی گھر میں آ گیا، تو جب تک وہ سونا چاندی مال کوئی اور چیز ہے جب تک وہ تقسیم نہیں ہو جاتی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نیند بھی وہ اچھے محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی صحابی نے گوشت پیش کیا، تو حضور گھر سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ تقسیم کر دینا۔ تو شام کے وقت واپس گھر تشریف لائے ہیں تو فرمایا کہ وہ گوشت تقسیم کر دیا تھا۔ تو سیدہ نے عرض کی کہ انہوں نے عرض فرمائی کہ گوشت تقسیم کر دیا ہے، لیکن دستی کا گوشت وہ میں نے بچا لیا ہے، آپ کو وہ گوشت پسند ہے تو میں نے بچا لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسا حکمت بھرا جملہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا تم نے بچایا وہ ہے جو دے دیا ہے، اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچا لیا تو وہ نہیں بچا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں آپ نے دے دیا ہے وہ آپ کا ہو گیا ہے، اور جو رکھ دیا ہے وہ پھر اس شمار میں نہیں آتا۔ تصوف کے حوالے سے ایک آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معاشروں میں سماجی، معاشرتی، علمی، روحانی انقلاب برپا کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ انقلاب کے نام پر مار دھاڑ ہوتی ہے، انقلاب کے نام پر نفرت انگیز تقریریں ہوتی ہیں، اور انقلاب کے نام پر کیا کچھ ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ جو صوفیہ کرام ہیں ان کے صحبت یافتگان ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنے والے لوگ ہیں، صوفیہ کرام کے ان کے فیوض و برکات اپنے دامن میں سمیٹنے والے لوگ ہیں، تو وہ خود تبدیل ہوتے ہیں، اور پھر جہاں جہاں ان مشائخ کی خوشبو پہنچتی ہے پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں
ایک تصوف کے حوالے سے کتاب لکھی، مصر کے ایک بہت بڑے اسکالر ابو العلا العفیفی، تو انہوں نے کتاب کا نام رکھا التصوف الثورۃ الروحیہ، کہ تصوف ایک روحانی انقلاب ہے۔ اور جہاں جہاں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے حوالے سے ڈاکٹر عائشہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے بھی یہ انقلاب بڑے پرامن طریقے سے، حسن تربیت سے، معاشرے کی اس طرح تربیت فرمائی، مکاتیب کے ذریعے سے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے ذریعے سے، اور اگر وہ چاہتے تو اس کو حاکم وقت کو بزور بازو بھی وہ نیچے اتار سکتے تھے، لیکن انہوں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ نے لوگوں کی تربیت اس طرح فرمائی کہ معاشرہ کنورٹ ہو گیا۔ اور اس حوالے سے میں ایک شعر جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ تو وہ جو ان کی خدمت میں ایک طرفہ حاضر ہو گیا ہے، پھر وہ ان کا اسیر بن کے وہاں سے گیا ہے، اس کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، اس کو پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ صوفیہ کرام کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ جو ایک دفعہ حاضر ہو جاتا تھا وہ ان کا اسیر ہو جاتا تھا۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا آخری بات جو ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک حضور کے فرمان کے مطابق وہ خیر القرون ہے، کہ اس سے بہتر صدی نہ پہلے کبھی آئی نہ اس کے بعد آ سکتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں بھی لوگوں کو دنیا سے بے رغبتی کی طرف لے کے گئے اور لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا۔ اور خود آپ کی بھی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی، بادل جو ہے نا وہ گھر کے آتے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے اور آپ مسجد کا رخ کرتے اور وہاں جا کر کے نوافل ادا فرماتے اور اپنی امت کے لیے دعا فرماتے۔ تو کسی پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، یہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تو آدمی کو سرشار کر دیتے ہیں، آپ پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بعض قوموں پر جب عذاب آیا تو وہ ان ٹھنڈی ہواؤں کے بعد آیا تھا، اور ہم قرآن کریم کے جو قصص ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قوم پر گرمی کا عذاب آیا، تو پھر اس کے بعد ایک بادل چھا گیا اور لوگ اس گرمی کے نیچے، اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، تو پھر تھوڑی دیر تو ان کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد ان پر جو آگ برسی تو سب کو جلا کے رکھ دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی موقع ہوتا تو مسجد کی طرف رخ فرماتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے، اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں تصوف کو سمجھنے کی، اپنے قلب و ذہن پر اس کو اپلائی کرنے کی اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔